नया तकरीर सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा। बीवी ने निकले, कौन? कब? फलां साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फलां साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? कहा जा, कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग है, घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ करने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पहुंचा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे। शेर के ऊपर मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाअल्लाह, वली थे भाई। कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है? कहने लगे सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाअल्लाह। कहने लगा मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सुख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है। मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूँ तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। हाँ, पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के, हाँ कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत के आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ सब मान जाते हैं, लेकिन औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें सिद्धि होती है। वो कह रहा था बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनने मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी गोश्त पाक का मुर्गा बना है। कहने लगा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा तभी तो बनाया है, तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं। कहने लगे चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे फिर शुरुए से लेके आ जा। बड़े बेगैरत कौन होती है भाई? पकी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, पकड़ी देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं, तो मार मार के हलवा छुड़वाते। और ये अकेले फंस जाए ना, और सुन्नी कहते 11वीं है बाद में जाना, ठीक है वुजू करने फिर खाएंगे। फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है। और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिर्क के फतवे। बीवी ने कहा मुर्गा बनाया है। कहता जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा ठीक है फिर देर होगी कुछ और बनाएगी, ऐसा कर शोरबे से लेके आ जा। बीवी ने शोरबे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी, देख रहा था। कहने लगा क्यों निकाल रही है? कहा जनाब बोटी आ गई है, शिर्क है। उसने कहा नहीं, जो खुद आती है उसे प्लेट में आ जाने दिया जाए। ये है बेगैरत लोग। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं बनाना भी, खाना भी जानते हैं बनाना भी। मजा नहीं आया? खाना भी जानते हैं बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है, अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ पता लगना चाहिए कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही, क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते हो उसका नाम लिया करो, चलते फिरते उनके नाम की दुआई दिया करो। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खुदा
خدا تیرے اعمال کو گناہوں سے بدل کے نیکیوں میں تبدیل نہ کرنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم۔ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کرو، جس سے بچنے کو کہا گیا ہے اس سے بچو۔ جب تم یہ سب کرنے لگو، فرمایا گیا پھر اللہ والے کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کمائی ہے جسے شیطان چرا سکتا ہے، لیکن پہرا اگر غوث کا ہوگا تو ہمت نہیں ہے کوئی وہابی دروازے تک آ جائے، ہمت نہیں ہے کوئی عقیدے کا چور آ جائے، ہمت نہیں ہے پھر کوئی عمل کا چور آ جائے۔ اس لیے کہ بچانے کے لیے عبدالقادر جیلانی موجود ہے۔ فرمایا کرتے میرا مرید پورب میں اور میں پچھم میں ہوں، اور اس کا ستر کھل جائے، خدا نے وہ طاقت عبدالقادر کو دی ہے کہ میں یہاں سے ہاتھ بڑھا کر کے مرید کا ستر چھپا دیا کرتا ہوں۔ یہ ہیں سرکار غوث پاک، یہ ہیں سرکار غوث پاک۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا قادری بنائے، سب کو پکا قادری بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں موت دینا تو غوث پاک کی غلامی میں موت عطا فرما، اور اللہ قیامت میں انہی کے غلاموں کی صف میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہاں، دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں، اس لیے قادری رہنا، قادری بننا، یہ دعائیں کرنا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ مولا جن جوانوں نے اس محفل کو سجایا ہے، بغداد والے کے صدقے میں سب کی محنتیں قبول فرما، سب کی کوششیں قبول فرما۔ اللہ ان جوانوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے بچوں یاد رکھنا، نکاح کرو نا تو دیندار بیوی تلاش کرنا، پیسے والی نہیں۔ گزارے سسرال سے نہیں ہوتے، گزارے مدینے سے ہوا کرتے ہیں، گزارے مدینے سے ہوتے ہیں۔ سسر دیتا ہے تو نسلیں نہیں پلتی، جب خدا دیتا ہے تب نسلیں پلا کرتی۔ ماشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جب بھی مانگنا ہوگا سسر سے مانگو گے؟ تمہیں پتا سسر 10 لاکھ دے کے پتا کیا کہتا؟ وہ آریا نمک حرام ٹھلوا۔ جو 10 لاکھ لیتے ہیں نا پہلے ہی دن سے لیل ہو جاتے ہیں سسرال میں، بھلے ہی بیٹی کی وجہ سے دری بچھا دی جائے، اگر ان کے دل کے حالات پوچھو نا تو چارپائی پہ بیٹھنے بھی نہ دیں۔ وہ کہیں گے ایک چور وہ ہوتا ہے جو سوتے کو لوٹ کے لے جائے، یہ وہ چور ہے جو جاگتے ہوئے کو لوٹ کے لے کے گیا تھا۔ ماشاءاللہ، لیکن مجبوری ہے، بیٹی ہے نا تیرے گھر میں، اس لیے دری بھی بچھ رہی ہے، اور تو یہ موج میں بڑی عزت ہے۔ پیسے لینے والوں کی کبھی عزت، وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں جنہوں نے لے رکھا یا لینے کا ارادہ ہے۔ پیسے لینے والوں کی عزت، مانگنے والوں کی عزت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک چوکھٹ ہے جہاں مانگو تو دولت بھی دی جاتی ہے، عزت بھی دی جاتی ہے، اور وہ چوکھٹ تیرے میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے۔ آج بھی آواز آتی ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان جب بھی مانگیں گے حضور سے مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے خدا سے مانگیں گے۔ میرے بچوں یاد رکھنا، 2 باتیں یاد رکھنا، دولت شوہر کے نصیب سے نہیں، عورت کے نصیب سے ملتی ہے، اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے۔ اولاد پیدا نہ ہونا تو کبھی عورت کو تانے نہ دینا، دولت نہ آئے تو کبھی عورت شوہر کو اس کا تانا نہ دے۔ اور یاد رکھو یہ سب رب کے فیصلے ہیں، اگر نصیب اچھے ہوتے تو خالی گھر بھر جایا کرتے ہیں، اور اگر قسمت کے پھیر ہوتے تو بھرے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے، امیروں کو غریب ہوتے دیکھا ہے۔ سرکار غوث پاک کی وضاحت ہے، جتنے مرید تحفہ دیتے تھے نا صبح سے شام تک سارا لٹاتے تھے پھر سویا کرتے تھے، ماشاءاللہ، سارا لٹا کے سویا کرتے تھے، کبھی روکا ہی نہیں آپ نے۔ لیکن روز اللہ اتنا دیتا تھا کہ کئی گھروں کے چولہے چلا کرتے تھے، کئی گھروں کے چولہے۔ کبھی اجالے میں لوگوں میں تقسیم کرو، کبھی اندھیرے میں تقسیم کرو، پھر دیکھ مدینے والا کتنا دیتا۔ جوانوں پردیس رہتے ہو، کمائی کرنے جاتے ہو، مہینے میں اپنی کمائی میں 100 روپے ضرور رکھنا۔ میں امیر ہونے کا راز بتا رہا ہوں، 100 روپے ہفتہ نکالا کرو،
کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، 100 روپے ہفتہ اسے دیا کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا۔ اپنے حصے میں یتیم کا حصہ رکھو، غریب کا حصہ رکھو۔ لوگ کہتے ہیں مالدار کیسے بنتے ہیں؟ سٹا لگاؤ تو امیر بنیں گے، جوا کھیلو تو امیر بنیں گے، میچ کھیلو تو امیر بنیں گے، نیٹ پر پیسوں کے پہ بازی لگاؤ تو امیر بنیں گے۔ نہیں نہیں، لوٹریاں کھلنے سے امیر نہیں بنتے ہیں۔ امیر کب بنتے ہیں؟ جب یتیم کو دے کے پیسہ لوٹا، غریب کو امیر بنا، اللہ تجھے امیر بنا دے گا۔ کسی بیوہ کے گھر کا چولہا بجتا دیکھے، اس کے گھر کا چولہا چلا دے، اللہ تجھے امیر بنا دے گا۔ کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ خالی دیکھے، ہاتھ پیلے کرا دے، خدا تجھے امیر بنا دے گا۔ اگر کسی کو بھوکا دیکھے، کھانا کھلا دے، خدا امیر بنا دے گا۔ اگر کسی کو پیاسا دیکھے، پانی پلا دے، خدا تجھے امیر بنا دے گا۔ اگر کسی کا گھر اجڑتا دیکھے، اس کا گھر آباد کر دے، خدا تیرا گھر آباد فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اپنے حصے میں غریبوں کا حصہ رکھا کرو، پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتا۔ معاف کرنا میں نے جنت نہیں بانٹی، لیکن باتیں بھی جنت والی کی ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یہ کام کرو، خدا کی قسم یہ کر جاؤ جو میں نے کہا ہے۔ کسی کا سہارا بن جاؤ، تیجا کوئی کرے نہ کرے، 40واں کسی کا ہو نہ ہو، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نہ کرے، اذان پتہ نہیں کتنی دیر بعد میں ہوگی، مر کے قبر میں آؤ گے، کسی کا سہارا بن کے جاؤ گے، قبر میں حضور تمہارا سہارا بن کے تشریف لے آئیں گے، ماشاءاللہ حضور سہارا بن کے آئیں گے۔ اس لیے غریبوں سے پیار کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، دوسروں کے کام آؤ۔